اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں تیمم کے احکام و مسائل کا حل۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کے احکام و مسائل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تیمم سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ حدیث مبارکہ، جب نمازی پانی نہ پا سکے اور نہ مٹی دستیاب ہو تو کیا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسعار لیا جو گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ وہ اسے مل گیا، لیکن ان لوگوں کو نماز کا وقت ایسی حالت میں آیا کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی نماز ادا کر لی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ حدیث مبارکہ، جب تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارے تو کیا ہاتھوں پر پھونک ماری جا سکتی ہے؟ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے لیکن پانی نہیں مل سکا۔ اس موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تھے؟ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح فرمایا۔ حدیث مبارکہ، تیمم صرف چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اپنے منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنا ہی کافی تھا۔ حدیث مبارکہ، پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اور اسے پانی کے بدلے کافی ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیمم اس وقت تک کافی ہوگا جب تک دوبارہ بے وضو نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں امامت کی۔ یحییٰ بن سعد کہتے ہیں کہ شوریلی زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث مبارکہ، جب جنبی اپنے متعلق بیماری، موت یا پیاس کا اندیشہ رکھتا ہو تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے سردی کی رات میں جنابت لاحق ہو گئی تو انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت پڑھی، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسعید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔